کالی سی لڑکی، نقش پیارے تھے، وہ گورے رنگ کی نہیں تھی، اس کی پلکیں بہت خوبصورت تھیں۔ فجر سادہ سی لڑکی، اسے میک اپ بہت پسند تھا، لیکن گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ لپسٹک لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ ناول میں پڑھتی تھی، وہ بلا کی خوبصورت لڑکیاں، جو لمبے سیاہ پیارے سے بال، گورا رنگ، گلابی ہونٹ، پھر ایک خوبصورت سا لڑکا آتا ہے، ہاتھ تھام کر لے جاتا ہے۔ لیکن فجر کی زندگی کا یہ ایسا خواب تھا جو صرف ناول کی حد تک تھا۔ ماں نے آواز دی، اڑے او فجر، برتن دھو لے، اٹھ جا، یہ کتاب سی چھوڑ دے، ہر وقت پڑھتی رہتی ہو۔ کہا تھا کالج میں پڑھ لو، وہاں موت پڑھتی تھی جاتے ہوئے، اور یہاں پتہ نہیں کون سی کتاب لے کر بیٹھی رہتی ہو، اٹھ جا برتن دھو لے۔ ناول رکھا۔ امی کیا ہے؟ اتنے مزے کی کہانی تھی۔ ناول میں ایک لڑکی جو اندھی تھی، اس کو بہت پیار کرنے والا شوہر ملتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اسے پوری دنیا دکھاتا ہے۔ مرد کتنے اچھے ہوتے ہیں نا ماں۔ ماں نے فجر کی طرف دیکھا، شاید دل میں کوئی اور ڈر سا تھا۔ جاؤ برتن دھو جا کر، یہ کہانیاں دکھ دیتی ہیں فجر۔ فجر برتن دھو رہی تھی، خیالوں میں گم سی تھی۔ مجھے بھی ایسا پیار کرنے والا شوہر ملے گا نہ جانے وہ کیسا ہوگا، لیکن ڈرتی تھی اپنے کالے رنگ سے۔ یہ زمانہ حسن کا ہے، یہاں حسین گورے رنگوں پر جانیں لٹائی جاتی ہیں، یہاں حسن بیچے جاتے ہیں، حسن خریدے جاتے ہیں۔ فجر تو بیچاری غریب سی کالی سی لڑکی تھی، وہ خواب بھی بڑے نہیں دیکھتی تھی، ڈرتی تھی اپنے نصیب سے۔ گھر کے کام کرتی، پھر ناول لے کر بیٹھ جاتی۔ زندگی کے میل میں بھی بہت کھیل باقی تھے، ابھی رسوا ہونا تھا، ابھی آنسو باقی تھے، ابھی ملنا باقی تھا، ابھی غم باقی تھے۔ فجر جیسی بھی تھی، باحیا لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا تھی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی۔ ہاں، دل اس کا بھی تھا، جذبات اس کے بھی تھے، لیکن وہ اپنی حد پار نہیں کرتی تھی۔ کسی نامحرم کی آنکھ میں کبھی آنکھ ڈال کر دیکھا نہ تھا، بس کچھ خواب تھے چھوٹے چھوٹے، اپنا گھر ہوگا، اچھا جیون ساتھی ہوگا، اس کی محبت میں میں مر جاؤں گی، اس کی محبت میں جی اٹھوں گی۔ فجر کے لیے رشتے تو بہت آئے تھے، حجاب میں رہنے والی لڑکی کی پاک دامنی، پردہ داڑھی، نمازی ہونے سے کسی کو کوئی مطلب نہیں تھا، بس لوگ تو دیکھتے پرکشش گوری سی لڑکی ہو، بس چاہے کیسی بھی ہو، خوبصورت ہو، ہر کوئی کالے رنگ سے انکار کر جاتا۔ ہاں، کچھ لوگ آتے، اپاہج، اندھے، عمر رسیدہ، لیکن فجر انکار کر دیتی۔ صرف میں خوبصورت نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کے بھی ساتھ چل پڑوں۔ ایک دن ایک خوبصورت سے لڑکے کا رشتہ آیا، دیکھنے میں اچھا خاصا تھا، بازو پر ٹیٹو بنایا ہوا تھا، کان میں بالی ڈالی ہوئی تھی، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی چھوٹی سی داڑھی تھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ فجر کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا، بات پڑھنے لگی، دونوں ہی فیملیز کو رشتہ پسند آ گیا۔ فجر بہت زیادہ خوش تھی، اس کا وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنے سے بھی ڈرتی تھی۔ بہت خوش تھی، نکاح ہوا، فجر نظریں جھکائے بیٹھی تھی، پہلی رات تھی، فجر کا شوہر کمرے میں داخل ہوا، عدنان نام تھا اس کے شوہر کا۔ عدنان پاس آ کر بیٹھ گیا، کیسی ہو فجر، نظریں تو اٹھاؤ۔ فجر کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، دل کہہ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، آنکھیں دیکھ رہی تھیں اتنا خوبصورت ہم سفر۔ فجر نے دھیمی آواز میں کہا، جی میں ٹھیک ہوں۔ آہستہ سے بولی، جی میں عشاء کی نماز ادا کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ عدنان نے سر ہلایا، جی بالکل، پڑھ لیں۔ فجر نماز پڑھ کر فارغ ہوئی، عدنان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟
آپ کو تو ہزاروں لڑکیاں مل جانی تھیں، مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت، پھر مجھے کیوں سلیکٹ کیا آپ نے؟ عدنان خاموش رہا۔ فجر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پر بوسہ دیا۔ پاس آؤ نا میری جان۔ ہونٹ چومتے ہوئے گردن پر اپنی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ عدنان کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے کر عدنان آہستہ سے بولا، تم سب سے الگ ہو، میرا خیال رکھو گی، مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھو گی، میں جانتا ہوں کبھی مجھے چھوڑو گی نہیں۔ سانسیں تیز تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ فجر نے کہا، آپ کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی۔ عدنان، بس میرا کبھی ہاتھ نہ چھوڑنا۔ لپسٹک عدنان کے ہونٹوں کو بھی لگ چکی تھی، دل سے دل مل چکا تھا۔ وہ رات محبت میں گزر گئی، سب خوش تھے، فجر سب سے زیادہ خوش تھی۔ عدنان اس کی زندگی بن چکا تھا، وہ کالی سی لڑکی جس کے لیے اپاہج، اندھے، لنگڑے لڑکوں کے رشتے آ رہے تھے، ان کے ساتھ عدنان فجر کو ہم سفر بنا لیا تھا۔ شادی کا 5واں دن تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اچانک سے گلی میں شور ہونے لگا۔ فجر کی ساس چارپائی پر بیٹھی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پولیس دروازے پر کھڑی تھی، فجر کھانا بنا رہی تھی۔ پولیس والے بنا اجازت گھر میں داخل ہو گئے۔ کہاں ہے عدنان سالہ؟ ایک پولیس والا چلا کر بولا۔ ماں نے پولیس والوں کو بتایا، عدنان گھر نہیں ہے، صبح سے کیا ہے، عدنان نے کیا کیا ہے؟ پولیس والا گالی دے کر بولا، اس نے کل رات ڈکیتی کی ہے، ہمارے پاس اس کی ویڈیو ہے۔ فجر نے جب سنا عدنان نے ڈکیتی کی ہے، وہ کچن سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، پولیس والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، آپ میرے شوہر پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ میرا عدنان ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کون ہیں محترمہ؟ پولیس والے نے پوچھا۔ میں عدنان کی بیوی ہوں۔ اوہ، تو ایک اور شادی کر لی عدنان صاحب نے؟ اچھا ہے بھائی، مزے ہیں اس کے۔ فجر سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ پولیس والا گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگر وہ نہ آیا تو اس کی بیوی کو لے جائیں گے۔ فجر کو ہوش آیا تو اپنی ساس سے پوچھنے لگی، ماں یہ سب کیا تھا؟ ساس نے نظر چرا کر کہا، بیٹی بس یہی نصیب ہے، یہی سچ ہے، عدنان پہلے بھی شادی کر چکا ہے۔ فجر نے سوال کیا، ہاں پہلے اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ ساس آہستہ سے بولی۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ فجر اٹھی، وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ یا اللہ، مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالنا، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالنا، میرے عدنان کی حفاظت کرنا۔ رات کے 12 بجے عدنان گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا، کمرے میں داخل ہوا۔ فجر اٹھ کر عدنان کے سینے سے جا لگی۔ عدنان، کہاں تھے میری جان؟ میں کتنا تڑپ رہی تھی، جانتے بھی ہو میرا کیا حال تھا۔ عدنان بیڈ پر گر گیا، فجر میرے پاس آؤ۔ فجر نے عدنان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جی عدنان، میں آپ کے پاس ہوں، پولیس والے آئیں تو تم بھی میرے ساتھ ظلم قبول کر لینا۔ عدنان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنے میں پولیس والے آئے، عدنان کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ عدنان نے فجر کی طرف اشارہ کیا، میری بیوی بھی میرے ساتھ شامل ہے، ہتھ کڑی لگی، جیل لے گئے۔ فجر چیخنے لگی، اے اللہ، یہ کیا قیامت ہے، ہتھ کڑی بھی لگنی تھی، مجھے کیا جیل بھی جانا تھا، رات جیل میں رہی۔ پولیس والے پوچھتے رہے، تشدد فجر پر بہت کیا، بہت مارا فجر کو بھی۔ 3 دن گزر گئے، جیل میں تھے۔ فجر باقاعدہ نماز ادا کیا کرتی تھی۔ ضمانت ہوئی، سیدھی ماں کے گھر چلی گئی۔ فجر کی ماں نے کہا، بس طلاق لے لو فجر، ہم ایک پل بھی تمہیں ان خبیثوں میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہاں فجر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر عدنان کی طرف دیکھا۔ فجر روتے ہوئے کہنے لگی، ماں،
آپ اپنی بیٹی پر یقین رکھیں، میں گھر بسا کر دکھاؤں گی، مجھے اللہ پر یقین ہے، میں عدنان کو سیدھی راہ پر لے آؤں گی۔ اگر آج میں نے بھی عدنان کو چھوڑ دیا نا ماں، تو آج چور ہے، شرابی ہے، کل قاتل زانی بن جائے گا۔ عدنان کی ماں فجر کی باتیں سن کر رونے لگی۔ میری بچی مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ برا کیا، سوچا تھا شادی کر دوں گی سدھر جائے گا، مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد سارے برے کام چھوڑ دوں گا۔ رات ہو گئی، عدنان بیڈ پر بیٹھا تھا، فجر کھانا لے کر آئی۔ عدنان کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھا لو۔ عدنان فجر کی طرف دیکھنے لگا۔ فجر نے عدنان کا ہاتھ پکڑا۔ ارے اٹھ جاؤ، ایسے دیکھ رہے ہو جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ عدنان ہاتھ دھو کر آیا، کھانا کھانے لگا۔ عدنان، کیا کبھی میں نے کوئی خواہش کی ہے؟ کیا میں نے کبھی مہنگے کپڑے مانگے ہیں آپ سے؟ عدنان، کیا میں نے آپ سے کوئی بڑا گھر یا کوئی گاڑی مانگی ہے؟ عدنان کھاتے کھاتے بولا، نہیں فجر، ایسا تو نہیں ہے۔ فجر کے جسم پر ابھی بھی پولیس کی مار کے نشان تھے۔ فجر نے اپنی قمیض اتاری، اپنی کمر پر لگے زخموں کے نشان عدنان کو دکھائے۔ یہ زخم، ان کا درد کچھ بھی نہیں۔ عدنان، میں تمہارے لیے مر بھی جاؤں تو غم نہیں، تم میرے مجازی خدا ہو۔ ایک ایک لفظ عدنان کا دل چیر رہا تھا۔ روتے ہوئے فجر بولی، کیا تم مجھے ایسے نیلام کرو گے؟ کیا تم اپنی نماز قرآن پڑھنے والی بیوی کو ایسے ذلیل کرو گے زمانے میں؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم کو؟ عدنان، عدنان، ایک فیصلہ کر لو تم، آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر۔ عدنان نے کھانا ختم کیا، فجر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عدنان، جانتے ہو، جب تم شراب پی کر گھر آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ تم بھی پولیس کے سامنے جرم قبول کر لو، میں سمجھ گئی تھی تم ڈر گئے تھے، میرے ساتھ تم کو سکون ملتا ہے۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس رات میں بہت خوش تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تم باپ اور میں ماں بننے والے ہیں۔ عدنان سن کر بے قابو ہو گیا۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عدنان، میری خوشی کو تم نے آگ لگا دی تھی، میرے پیٹ میں تمہارا بچہ تھا اور پولیس والے مجھے مار رہے تھے۔ عدنان، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو سب کچھ چھوڑ کر ایک نیک زندگی گزارو اپنے بچے، اپنی بیوی کے ساتھ، یا میں کل ڈاکٹر کے پاس جا کر بچہ ختم کر دوں۔ عدنان فجر کے سینے لگ کر رونے لگا۔ فجر، مجھے معاف کر دو، سچ تو یہ ہے کہ مجھے اب تمہارے بنا نہیں رہنا، میں بدل جاؤں گا، سارے برے کام چھوڑ دوں گا۔ جانتی ہو فجر، اگر تم مجھ سے طلاق لے لیتی تو میں خودکشی کر لیتا۔ میری جو پہلی بیویاں تھیں، کسی نے مجھے ایسے نہیں سمجھایا تھا، کسی کو میرا شراب پینا ناپسند تھا تو کسی کو میرا چوری کرنا۔ ہاں، میں غلط تھا، لیکن مجھے راہ راست پر لایا جا سکتا تھا۔ فجر نے عدنان کو اپنے سے دور کیا۔ کل فجر کی نماز اپنی فجر کے ساتھ پڑھنا۔ عدنان نے فجر کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسا کہو گی ویسا کروں گا۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ فجر نے عدنان کو جگایا، اپنے ساتھ نماز پڑھائی، پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ دنیا بدل چکی تھی، سب کچھ ایک خواب کی طرح بدل گیا۔ عدنان نے کان کی بالیاں اتار پھینکیں۔ ماں نے دیکھا بیٹا نماز پڑھنے لگا ہے۔ عدنان برگر شوارمے کا کام جانتا تھا۔ فجر بولی، میں تمہارا ساتھ دوں گی، حلال سے شروع کرو، اللہ برکت دے گا، میرا زیور بیچ دو، اپنی دکان بنا لو۔ عدنان نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے اپنی بالیاں اتار کر دیں۔ جا پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے۔ عدنان نے زیور بیچا، دکان کا سامان خریدا، دکان کی تیاری شروع کر دی۔ دکان تیار ہو گئی۔ عدنان سب حرام کام چھوڑ چکا تھا،
فجر گھر پر سموسے وغیرہ تیار کرتی، عدنان دکان پر جا کر بیچ دیتا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، دونوں کی محبت اللہ کو بہت پسند آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دکان میں اتنی برکت ہوئی، دکان کیفے کی شکل اختیار کر گئی۔ رات کو میلہ لگ جاتا عدنان کی دکان پر۔ گاہکوں کا عدنان نے 4 ملازم رکھ لیے، نماز کا پابند ہو گیا، سورۃ یاسین زبانی یاد کر لی، صبح نماز پڑھتا، اونچی آواز میں تلاوت کرتا، پھر دکان پر جانے کی تیاری کرتا۔ اللہ نے اتنا عطا کیا کہ کبھی سوچا نہ تھا۔ فجر کی حمل کے آخری دن چل رہے تھے، ہسپتال لے کر گئے۔ فجر کا ہاتھ تھامے عدنان نے کہا، میری جان اللہ سب بہتر کرے گا۔ کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی، بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو۔ عدنان بہت خوش تھا، بہت خوش۔ بیٹے کو اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تیرا شکر ہے، یہ ایک معجزہ تھا۔ عدنان کی دکان میں اتنی برکت تھی اور کامیابی ہی کامیابی تھی۔ عدنان، فجر، اس کا بیٹا اور عدنان کی ماں عمرہ کرنے چلے گئے۔ مدینے کے سامنے کھڑے تھے، عدنان رونے لگا اپنے گناہوں پر۔ یا اللہ، فجر جیسی بیوی ہر کسی کو دے، ہر لڑکی کو فجر جیسا بنا دے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، مجھ شرابی حرامی کو مدینے کی فضاؤں میں بلا لیا۔ فجر نے صبر کیا، اللہ پر یقین رکھا۔ اللہ نے ایک شرابی کو حلال رزق کمانا سکھایا، ایک گناہ کرنے والے انسان کو نیکی پر لگایا، زندگی ہارے ہوئے کو جینا سکھایا۔ فجر چاہتی تو طلاق لے کر چلی جاتی، لیکن اسے اللہ پر یقین تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر آپ ایسی مزید سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، والسلام۔